اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو تو جہاد کرو، ثابت ہو گیا۔ نہیں کرتے ہو تو جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال بھی تمہاری خام خیالی ہے۔ سوال کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان کیا تمہیں وہ کاروبار نہ بتائیں جو جنت کے اعلیٰ ترین درجوں تک پہنچا دے۔ کہا یہ تنجیکم من عذاب الیم، دردناک عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو لازم ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، ساری خباثت مغربی نظام کی اس کے معاشی نظام میں ہے جو بدترین ایکسپلائٹیٹو نظام ہے، اور اس کے سماجی نظام میں ہے کہ جس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے نوع انسانی کا۔ یہودی عالمی سازش کا سب سے بڑا مظہر اسرائیل 1948 میں قائم ہو رہا ہے، اور 1 سال پہلے پاکستان منصع شعور پر آ رہا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح ٹارچر کی جا رہی ہے، خون کھول رہا ہوگا صحابہ کرام کا۔ وہ بزدل نہیں تھے، وہ بے غیرت نہیں تھے، معاذ اللہ، نہیں، اجازت نہیں۔ جب تک دعوت کی مدھانی پوری طریقے سے چاٹی کو بلو نہ دے، مکھن علیحدہ اور چھاچھ علیحدہ نہ ہو جائے، اس وقت تک طاقت کا استعمال غلط ہے۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب۔ ہمارا حال کیا ہے؟ قربانی کے لیے بکرا دینا، دیکھنا کہ سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دینے جا رہے ہیں۔ ساری کثافتیں، ساری خباثتیں، حب دنیا، حب مال، حب جاہ، ساری لعنتیں دل کے اندر لیے ہوئے۔ اطاعت، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگی بات، جھوٹی نبوت نے قادیانیت کے اندر جتنا نظم پیدا کر دیا ہے اس کا تصور کیجئے۔ کوئی جماعت ہے اتنی منظم؟ مسلمان جب جنگ کرے جہاد فی سبیل اللہ ہے، چاہے بدماش ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ کا باغی ہو، صرف زیادہ بڑے محل بنانے کے لیے وہ جنگ کر رہا ہو، اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے جنگ کر رہا ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے۔ چاہے وہ افغانستان کا جہاد تھا، اور چاہے وہ کشمیر کا جہاد ہے، اور چاہے وہ 50 برس قبل کا جہاد الجزائر تھا، بنیادی طور پر یہ جہاد حریت تھے۔ ایک وقت آیا درویشی ختم ہو گئی، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، مسلمانوں تمہارے بند ہاتھ کھول دیے گئے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ آگے بڑھو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ہاتھ جوڑیے اخبار والوں کے پاس، جا خدا کے لیے اس بے حیائی کے اڈوں کو بند کرو۔ لیکن یہ کب تک ہوگا؟ جب تک طاقت نہیں ہے۔ جب طاقت ہوگی نہیں ہونے دیں گے۔ چلاؤ گولیاں ہم پر، مارو ہمیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لیکن ہوگا طاقت حاصل کرنے کے بعد، جیسے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے مکے میں کہہ دیا یہ بت کچھ نہیں ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ کسی بت کو توڑا نہیں، ہاتھ نہیں استعمال کیا، زبان۔ اسی کعبے کا طواف کرتے رہے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اسی صحن کعبہ میں نماز پڑھتے رہے جہاں دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی بت۔ لیکن دعوت، تربیت، تزکیہ، ایمان، تنظیم کرنے کے بعد طاقت فراہم کی، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، پھر ائمت الکفر سے جنگ لی، خود مول لی۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني